السلام علیکم دوستو، آج سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ آج عید کا دن پہلا دن ہے اور پہلے دن شوٹ ہو رہی ہے پرم جوت کی ویڈیو پر، جو کہ ریسنٹلی مسلم ہوئے ہیں، اور ان کی ویڈیو پر ہم ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے حبیل اور قبیل۔ دیکھتے ہیں کیا کیا ہے، اور جو ہے اسلام کے بارے میں جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں ابھی بھی، تو ہم بھی اسٹوری جانتے ہیں حبیل اور قبیل کی، بیکاز آئی ڈونٹ نو، تو چلیے ساتھ میں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اگر قرآن کی ایک آیت کو سمجھو گے وہ 100 رکعت نفل سے بہتر ہے، 100 رکعت نفل صلاح سے بہتر ہے ایک آیت کو سمجھنا۔ اگر آپ نے ایک سورہ جس میں 7 آیتیں ہیں اگر وہ سمجھ کے پڑھا تو وہ 700 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہو کتنی زیادہ اس چیز کی فضیلت ہے، کتنی زیادہ اس چیز کی امپورٹنس ہے۔ جب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا، تو لوگ آج کل آپ دیکھا ہوگا لوگ شادیوں میں اپنی بیٹیوں کے سر کے مطلب وہ قرآن کے نیچے سے ودا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر کوئی مر جاتا ہے اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد رمضان میں بھی ایک بار 2 بار 3 بار قرآن کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا رائٹ، اور اوبویسلی آپ کو اس کا ثواب ضرور ملنے والا ہے، بالکل ملنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب بالکل ملنے والا ہے۔ بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان رمضان میں 2 یا 3 بار 4 بار 10 بار قرآن شریف پڑھ رہا ہے، تو اگر وہ ایک بار قرآن شریف کی تلاوت کرے اور دوسری بار قرآن شریف کو اگر وہ ترجمے کے ساتھ پڑھے تو ماشاء اللہ اس کا جو ثواب ہوگا کتنا بہتر ہوگا۔ آپ سوچو، سمجھ میں بھی آئے گا۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھنا از ویری امپورٹنٹ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ نے ہم انسانوں کے لیے ہر پرابلم کا سولوشن رکھا ہوا ہے، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس چیز کو سمجھیے، ٹھیک ہے جی۔ آئی ہوپ یہ چیز آپ دوسروں کو بھی ضرور بتاؤ گے جس سے آپ کو بھی اجر ضرور ملے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ایوری ون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کلاس سورۃ المائدہ، اینڈ یہ قرآن کلاس 92 ہے صاحب کی، اینڈ وی آر ویری ویری ایکسائٹیڈ کیونکہ قرآن سمجھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی فضیلت بہت الگ ہے، تو آپ اس کو اچھے سے سمجھیے گا ضرور۔ تو باقی فتوحات ان کی ہوئی اور وہاں پہ شام بنی اسرائیل واپس آ گئے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس ایک بنی اسرائیل کی ہسٹری میں ایک بڑے ہی جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس کا ذکر کیا۔ اب یہ آیت نمبر 27 سے وہ مشہور واقعہ آ رہا ہے جس پہ میری آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، قابیل اور حابیل کا واقعہ جو ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کے نام قرآن و سنت میں تو نہیں آئے، اسرائیلی روایات میں ہیں، قابیل اور حابیل۔ جو قاتل تھا اس کا نام قابیل ہے، قاتل قاف الف ہوتا ہے، قابیل وہ بھی قاف الف ہے، یاد رکھنا دونوں یاد۔ حابیل جو ہلاک ہوا وہ ہا سے ہوتا ہے، تو حابیل بھی ہا سے، یہ میں نے یاد رکھنے کے لیے آپ کو بتایا۔ قاتل کے قاف سے قابیل کو یاد رکھنا ہے، بس قابیل ہی یاد رکھو، دوئے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، حابیل مقتول ہی ہوئے گا۔ باقی اسرائیلی روایات میں ملتا ہے، ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی کہنا یہ ہم اپنی قرآن و سنت میں سے کہیں سے دکھا سکیں تو نہیں ہے۔ اہل تشیع بھی ان چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ اپنے ائمہ کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام سے کوئی ایسی چیز منقول نہیں ہے کہ شروع میں یہ انسانیت کیسے چلی۔ قرآن میں تو صرف اتنا ہی آتا ہے سورہ النساء میں کہ ہم نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر اس سے کثیر تعداد میں مرد و عورت بسا دیے۔ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے 2 جوڑے ہوتے تھے، ایک صبح کے وقت شام، اور پھر ان کا کراس ہوتا تھا، صبح کا جو مرد ہے وہ شام کی عورت کے ساتھ، اور شام والا جو مرد صبح کی اور اسی میں وہ اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، قرآن میں واقع نہیں ہے، چونکہ نالج کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس لیے میں اسے بیان کر رہا ہوں۔ تو جھگڑا اس بات کے اوپر ہو گیا قابیل اور حابیل کا، یعنی قابیل چاہتا تھا کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے یعنی میری سسٹر، اس کے ساتھ میں شادی کروں۔ ویسے تو دوسری بھی سسٹر تھی اگر اس طریقے سے ہوتی، لیکن ظاہر ہے کہ انسانیت کو سٹارٹ کرنے کے لیے سارے کے سارے معاملات ہوئے۔ شیعہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی توہین ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ بہن بھائیوں کا نکاح کرائیں گے، بھائی سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ تو سٹارٹ لینا ہوگا، اس حساب سے تو پھر آپ توہین تو یہ بھی کہیں کہ حضرت آدم کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی ہیں، تو وہ تو پھر ان کی بیٹی ہوئی نا، ان کے جسم کا حصہ تھی نا، تو وہ بھی نہ منو۔ تو ان کہانیوں میں الجھے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے جناب وہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں،
اور نکلو ان سے بھی, اگو کڈو کے کرنا ہے دیشو. اللہ نے بھی دیکھیں نام بتانے اور ریزن ہی نہیں بتائی. ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس سے ایک مورل لیسن حاصل کیا کہ جب ان کا کنفلکٹ ہوا جس مرضی بات پہ ہوا, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دونوں یہ طے کیا کہ ہم قربانی دیں گے, جس کی قربانی قبول ہوگی وہ حق پہ ہوگا, جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ ناحق ہوگا. اور اس وقت قربانی یہ قبول ہوتی تھی, سورہ آل عمران میں ہے کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی, قربانی کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی, وہ قبولیت کی دلیل ہوتی تھی. اور جو نامقبول چیز ہوتی تھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور یہی معجزہ ہمارے نبی علیہ السلام سے انہوں نے ڈیمانڈ بھی کیا کافروں نے کہ بنی اسرائیل والا. تو اللہ نے فرمایا بھئی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو جب یہ معجزات دیے گئے تو تم نے ان کی کوئی اطاعت اختیار کر لی تھی جو اس نبی کو مان لو گے؟ یہ تمہارے بہانے ہیں, پھر کوئی اور بہانہ ڈال دو گے. تو اب یہ اس واقعے کا ذکر ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اے نبی ان کے پڑھ کے سنائیے آدم کے دو بچوں کا واقعہ بالکل ٹھیک ٹھیک. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا, جب دونوں نے قربانی دی, فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, تو ہم نے قبول کر لی دونوں میں سے ایک کی قربانی, وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اور اس کا انڈیکیٹر کیا تھا؟ آگ نے آ کے جلا لیا جس کی قبول ہوئی تھی. یس سمجھ آ گیا. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ, اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا. جیلسی, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب بھی کوئی بندہ قتل ہوتا ہے تو پہلا جو قاتل تھا جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی قابیل, اس پہ بھی جا کے اس قتل کا وبال ہوتا ہے, اسے بھی سزا ہوتی ہے کیونکہ اس نے کام شروع کیا تھا. اچھا, ارے بھائی دیکھ لو ہے. اور اس قاتل کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوتی. تو اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا. قال انما يتقبل الله من المتقین, کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے. اس کے بھائی نے اس سے علمی جواب دیا. جب اس نے کہا نا سرتن سے جدا, سرتن سے جدا, انہوں نے کہا بھائی جی ٹھہر جاؤ, علمی گل کرو. ایک قربانی اگر قبول نہیں ہوئی تو سرتن سے جدا نہیں, یہ اللہ نے نہیں قبول کی تھی. بالکل. ہوں تھوڑا نماز کا طریقہ اگر بخاری مسلم نہیں پہ نکلتا تو لڑنے کی کہڑی گل ہے؟ سرتن سے جدا کیوں؟ ٹھیک ہے جی. وہ ایک اب پتہ وہ کافی ایک وہ حدیث بھی مشہور کی ہوئی ہے المعجم الکبیر طبرانی کی, من سب نبی فقتلوہ, فقتلوہ ہو, اور وقت کرو گے سر, فقتلوہ ہو نہیں ہوگا, فقتلوہ ہوئے گا. جو نبی کی گستاخی کرے اسے قتل کر دو. روایت تو خیر یہ ضعیف ہے, باقی فساد فی الارض والا معاملہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. ان کو کہ یہ حدیثیں تو آپ کو یاد ہیں. ایک اسی کافیے کے اوپر ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی, من سب علی فقد سبنی, جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اچھا, جس نے پھر نبی علیہ السلام کو گالی دی, پھر آگے دوسرا جملہ جوڑ لو, من سب نبی فقتلوہ. ہوں دسو کنوں کنوں قتل کرنا, کدیاں قبراں جا کے پٹنیاں نے جنہوں نے حضرت علی نو گالاں کڈیاں نے. اور ان کو یہ پورا بیان کرو, جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نے نعم المولا و نعم النصیر جوڑ لیا ہوا ہے نا, ہے دونوں قرآن کی آیات ہیں. ٹھیک ہے, دو میسج ایک جگہ جمع کر دیے. اب اس کو آپ یوں کرا کریں, پہلے بولا کریں من سب علی فقد سبنی, نبی نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اور اگے پھر جملہ من سب نبی فقتلوہ, جڑا نبی نو گال کڈے انہوں منڈ کے رکھ دو. یہ میں ان کی ڈاکٹر نے بتا رہا ہوں, یہ جوڑے نا, پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے بھی حضرت علی کو کس نے گالی دی, اس کے لیے پھر آپ انجینئر صاحب کی طرف رجوع کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میں نے یہ ایک تفنن کے طور پہ ایک بات کر دی. لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ, اگر تو نے میری طرف ہاتھ بڑھائے. حابیل نے قابیل سے کہا, ظاہر ہے وہ شریف آدمی تھا, کہ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی نا, لِتَقْتُلَنِي, کہ تو مجھے قتل کر دے, مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ, میں کبھی بھی اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا آپ انہوں مار دیں, مراد یہ ہے کہ میں پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے مجھے اگر شک پڑے کہ تجھے مجھے مارنا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہ اس سے پہلے کہ تو مجھے مارے میں ہی تجھے مار دوں, ایسے نہیں ہوگا.
انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین۔ ویسے شریف لوگ جتنے بھی ہیں نا بیچارے، وہ بائی دا بک۔ تو گائز اگر آپ حلال ارننگ کرنا چاہتے ہو، آن لائن ارننگ بٹ محنت سے، بنا محنت کے نہیں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہو سوشل میڈیا پہ لرننگ کرنے کے لیے، دین یو گائز کین ٹیکسٹ می آن دس واٹس ایپ نمبر۔ فون سے آپ کام کر سکتے، کوئی دقت نہیں ہے، لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہے، بٹ یہ چیز ہے کہ آپ کو سیکھنا ہوگا، سیکھنے کے بعد کام ہوگا، کوئی بھی کام بنا سیکھے نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ، بہت زیادہ محنت، بالکل بھی کم محنت نہیں، بہت زیادہ محنت۔ تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہو محنت کرنے کے لیے تبھی کرنا۔ تھینک یو سو مچ۔ چلتے ہیں دنیا میں ان کو ناکامی دیکھنی پڑتی ہے، آخرت کی نہیں سر، دنیا کی، کیونکہ وہ مجبور ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مکاری نہیں کریں گے، ہم ہوشیاری نہیں کریں گے، ہم چلاکی نہیں کریں گے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، حالانکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ مخالفین دھوکہ دے رہے ہیں، چلاکیاں کر رہے ہیں، نہیں کریں گے، رول آف لا کو فالو نہیں کر رہے۔ اس کے باوجود وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اللہ کو ہم ناراض نہ کریں۔ حضرت علی کی خلافت میں بظاہر دنیا میں جو اینڈ پہ جا کے مس ہینڈلنگ ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی ایک رول کو توڑنا نہیں چاہتے تھے، اور دنیاوی طور پہ حضرت علی کے مخالفین کو کامیابی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا جس میں شریعت کی دھجیاں بکھیرنی تھی، انہوں نے دنیا کی منفعت کی خاطر حاصل کر لیا۔ لیکن آخرت کی ناکامیاں، پھر یہ شریف بندے کا مسئلہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ اب وہ شریف آدمی کہہ رہا ہے کہ حالانکہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھے قتل کر دے گا، وہ کہتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے بھی آیا نا، میں یہ نہیں کروں گا کہ منو مارنا ہے، میں پہلے ہی مار دیا، میں اپنے سیلف ڈیفenس میں بھی صرف خالی گمان پہ تمہیں نہیں ماروں گا۔ اور اس کی ریزن پھر اس نے بتا دی ہے، انی اریدو، دیکھو میں تو یہ چاہتا ہوں اگر تم اس بدبختی پہ اگر اترے ہوئے ہو، ان تبوء باسمی، کہ تم میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا لے، و اسمک، اور اپنے گناہوں کا بھی، فتکون من اصحاب النار، اور پھر ہو جا تو دوزخیوں میں سے۔ اس سے بہتر طریقہ کیا سمجھانے کا ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ آپ کو مارنے پہ اترا ہے اور آپ اسے کہیں تم مجھے مارو گے، میں تمہیں نہیں ماروں گا، حالانکہ مجھے ارادہ تیرا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو جب مرے نا تو میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائے، میرے گناہوں کا اس لیے کہ تکلیفیں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ مجھے جب مظلوماً شہید کیا جائے گا تو یہ مجھ پہ بہت بڑی تکلیف ڈالی گئی، اس کے کفارے میں اللہ میرا گناہ معاف کر دے گا، یعنی کہ تو مجھے قتل کر کے میرے گناہوں کا وبال تو اٹھائے گا، اور تو اپنے گناہ کا بھی وبال اٹھائے گا، اور تو دوزخی ہو جائے گا۔ سر یہ اگر کسی کو اس کی زندگی میں کہہ دیا جائے تو اگر وہ واقعی انسان کا بچہ ہے نا تو وہ بڑی ایکٹیویٹی سے رک جائے گا، یہ سمجھایا ہی جا سکتا ہے نا، زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا کہ انہیں یعنی دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس سب کے باوجود بڑا آسان کر دیا اس کے جی نے اپنے بھائی کا قتل، یعنی اس نے اتنا ہلکا جانا، اتنی نصیحتوں کے باوجود وہ کر گزرا۔ فَقَتَلُوهُ، پس اس نے اسے قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس کے بعد ہو گیا نقصان اٹھانے والا، اپنا بھائی۔ اب یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا، ایک بندہ آپ نے مار دیا ہے، اب اس کی لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے ابھی تک کوئی نہیں مرا ہوا تھا، کوئی مرتا تو پتہ چلتا نا کہ بھئی اس کو جنازہ پڑھنا ہے، اس کے لیے قبر کھودنی ہے، دفنانا ہے، یہ پہلا بندہ ہے تو پتہ تو کوئی نہیں ہے کہ اب کرنا کیا ہے، جس کو مار دیا اس کی باڈی کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ باڈی تو ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے پھر ایسا پردہ رکھا ہے کہ اسے زمین میں دفنا دو۔ لیکن یہ انبیاء کی شریعت سے ہمیں پتہ چلا نا، ابھی تک تو کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا، کوئی ڈیڈ باڈی سامنے نہیں آئی تھی، انسانیت کا پہلا یہ مرڈر بھی تھا، اور یعنی آپ دیکھ لیں انسانیت کی جو پہلی ڈیتھ ہے وہ نیچرل نہیں ہے۔ وہ جو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ قتل و غارت کریں گے، فرشتوں کو پتا تھا کہ جب اختیار ملے گا تو یہ کچھ ہوگا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ یہ کچھ ہوگا، لیکن اللہ ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے کہ جو ان ساری کمزوریوں کے باوجود اللہ کو چوز کرے۔ فرشتے بغیر کسی کمزوری کے اللہ کو مانتے ہیں، تو اس طرح کی مخلوق فرشتوں والی تو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی جو اپنی مرضی سے
اپنے رب کو چوز کریں. اسی پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل بھی مجھ سے اپنا ایمان ایکسچینج کریں تو میں نہیں کروں گا. جبرائیل نے اللہ کی مرضی سے اللہ کو مانا ہے اور میں نے اللہ کی مرضی, اس کی توفیق تو شامل ہے لیکن اپنی مرضی سے اللہ کو چوز کیا. یہی چیز انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بناتی ہے. اب پتہ کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھانے کے لیے ایک ترکیب کی اس وقت. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض, اللہ نے ایک کوا بھیجا جو کہ کھودتا تھا زمین کو. لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی, تاکہ وہ اسے دکھائے کہ اس نے کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپانی ہے. اب قرآن میں تو ڈیٹیل نہیں ہے کہ وہ خالی کھودنے سے ہی اس کو میسج چلا گیا. اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ 2 کوے آپس میں لڑے, ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور اس کے بعد اس نے زمین میں اس کے لیے لاش دفنانے کے لیے اس نے مٹی کھودی اور اس کو اس میں پھینک دیا. ویسے کوے سے بعید نہیں ہے, کوا بڑا سمجھدار پرندہ ہے. یہ آپ کئی ایک ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر دیکھیں, یہ پانی کو اوپر لانے کے لیے اس میں کنکر ڈالتا ہے. یہ جو آپ سٹوریاں پڑھتے ہیں نا, سٹوری نہیں ہے, ریالٹی ہے. بہت سمجھدار جانور ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ اس کوے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے کوئی کن فیکون کر دیا ہو تاکہ وہ لرن کروائے. اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ذریعے چیزوں کو سکھانا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف مٹی اس نے کھودی تو اس سے اس کو اشارہ مل گیا ہو کہ اس میں نے کھود کے دفنانا ہے. قال یا ویلتا, وہ کہنے لگا ہائے افسوس, اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب, میں تو اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا. فاواری سوءۃ اخی, کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا. اس میں اشارہ موجود ہے کہ اس نے بھی کوئی لاش ہی چھپائی ہے. تبھی اس نے کہا نا کہ میں کوے کی مانند بھی نہیں ہو سکا, کہ کوے کو تو یہ پتہ ہے کہ میں نے دوسرے کوے کی لاش چھپانی ہے. یہ اشارہ ہے, مجھے لگتا ہے وہ روایتیں ٹھیک ہیں, کیونکہ ورنہ یہ کمپیریزن اس کے بھائی کا بنتا نہیں تھا نا. اس نے کہا میں کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا, لہٰذا کوے نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی ہے جو یہ نہیں کر سکا. ورنہ تو کہتا شکریہ کوا, آپ نے مجھے بتایا کہ زمین کھودنی ہے. اس نے کہا میں کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش دفنا دیتا. یعنی کوے کو تو یہ پتہ ہے کہ زمین میں دفنانی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ واقعہ ہوا ہو. اب یہ واقعہ اگر بخاری میں آیا ہوتا نا تو آپ کے سارے فلاسفر بیٹھ جاتے, کہتے جی دیکھو جی کس قسم کے اوٹ پٹانگ واقعات لکھے ہوئے ہیں, یہ تو ساری اسرائیلی روایتیں ہیں. اب یہ قرآن میں واقعہ ہے, اسے پوچھیں یہ کہاں پہ کوے زمین کھودتے ہیں اور کہاں پہ یہ ایکٹیویٹی کر کے بتاتے ہیں, تو کہیں گے نہیں جی یہ تو واقعہ تھا ایک سکھانے کے لیے. تو میرے بھائی اس طرح کے واقعات جب حدیثوں میں آتے ہیں آپ مذاق اڑاتے ہیں. قرآن میں اگر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آ جائے جس میں ایک بچے کی بھی گردن مروڑ دی گئی, اس کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں یہ کہہ کہ جی وہ تقدیر اللہ نے سکھانی تھی, اور بچہ تو ابھی بڑا ہی نہیں ہوا, اس کی گردن کیوں مروڑ دی. وہ کہتے ہیں جی اللہ نے ایک میسج دیا ہے کہ بڑے ہو کے اس نے یہ ہونا تھا, تو اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو وہ اس پہ غم نہ کرے. تو ہونا تھا نا, ابھی ہوا تو نہیں. کہتے نہیں وہ سمجھانے کے لیے تھا. تو اس طرح کے واقعات اگر احادیث میں ہیں ان کا بھی مذاق نہ اڑائیں. اگر آپ کو نہیں اچھے لگتے ٹھیک ہے, آپ ان پہ خاموشی اختیار کر لیں. آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ ضرور اس کو بیان کریں. باقی رہ گی کہانیاں بزرگوں بابوں کی, وہ تو ہم ماننے کے لیے کوئی پابند نہیں ہے نا, کیونکہ ہم ان کہانیوں کو دین تو سمجھتے نہیں ہیں. دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں گے, اور اس کے 2 سورس ہیں, کتاب اللہ اور سنت. بھائی قسم سے سچی بتا رہا ہوں, 18 منٹ کی ویڈیو تھی. میں جب یہ اسٹارٹ کیا نا یار, میں نے کہا یار بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا یار, ختم ہو گئی پتہ بھی نہیں چلا. سبحان اللہ. یہ تو کوئی یار دین سیکھو گے, اسلام سیکھو گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا اور مزہ بھی آئے گا. تو دوستوں ان کے پرم بھائی کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. میک شیور ٹو سپورٹ ہم. تو آپ کو کیسی لگی ریئیکشن, اور جو ہے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا قابیل اور حابیل کے اس واقعے سے, کیا سبق ملا, کمنٹ سیکشن میں بتائیں. ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ, اور پھر سے عید مبارک.